الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ النساء شریفہ کی 120 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ یہ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں کہ مأواہم جہنم کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، وہ اس جہنم سے بچنے کی کوئی بھی راہ، کوئی بھی صورت نہیں پائیں گے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم جل مجدہ کریم نے شیطانی لعین کے داؤ اور فریب کا ذکر کیا، شیطان اور اس کے چیلوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد گرامی قدر فرمائے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس کسی نے شیطان کو اپنا دوست، اپنا یار سمجھ لیا، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں، فقد خسر خسرانا مبینا، بے شک وہ خسارے میں رہا، وہ گھاٹے میں رہا اور سری گھاٹے میں رہا۔ یعدہم، وہ شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے، یعنی اپنے چیلوں کو وعدہ دیتا ہے، وہ یمنیہم، اور ان کو آرزوئیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سمجھیے، اللہ فرماتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، شیطان اور اس کے جو پیروکار ہیں، کہ مأواہم جہنم، کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی شیطان ان کو جہنم کی جانب لا رہا ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، وہ جہنم سے نکلنے کی، بچ جانے کی کوئی بھی راہ، کوئی بھی صورت نہیں پا سکیں گے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، ان قریب ہم ان کو داخل فرمائیں گے جنتوں میں، کہ تجری من تحت الانہار، جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، یعنی کبھی بھی ان کو جنتوں سے نکالا نہیں جائے گا۔ وعد اللہ حقا، یہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ کون ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ جل وعلا سے زیادہ سچی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا سے زیادہ سچی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس آیہ مبارکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے ابلیس کے پیروکاروں کے مقابلہ میں اپنے بندوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب مکرم کے غلاموں کا ذکر فرمایا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو شیطان سے محبت کرتے ہیں، جو شیطان سے پیار کرتے ہیں، جو شیطان کی جانب داعی ہیں، اس کی جانب بلانے والے ہیں۔ اس کے برعکس اس آیہ برکہ میں ان لوگوں کا ذکر رب کائنات نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار فرماتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، اور ایمان والے کی تعریف کیا ہے؟ رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، شدید ترین پیار کا، اشد شدید مبارکی کے ساتھ شدید پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا وارث ہے، ان کا آقا ہے، ان کا مالک ہے، ان کا معاون ہے، ان کا مددگار ہے، ان سے پیار فرمانے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پیار فرماتے ہیں، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔
میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، میرے کریم فرماتے مجھے قسم سے رب کائنات کی کہ جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے کوئی بھی تم میں ایمان والا، وما یؤمن احدکم تم میں ایک بھی ایمان والا نہیں۔ یہ پہلا خطاب صحابہ کرام سے تھا، ہم جیسے ناچیز و حقیر بندوں سے نہیں، عزت و عظمت کی بلندی پر فائز آسمان رشد و ہدایت کے درخشندہ ستاروں سے خطاب تھا، صدیق و فاروق و عثمان و علی سے خطاب تھا کہ تم سن لو لا یؤمن احدکم والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم تم میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک میں اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد سب سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا پھر ایمان کس چیز کا نام ہوا؟ اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے محبوب مکرم کی محبت کی معراج کا نام ایمان ہے۔ اور یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس کی محبت جتنی زیادہ آپ کے دل میں ہوگی اس کا حکم ماننا اسی قدر آسان ہوگا، پھر اس کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنا سہل ہوگا اور حصول سعادت کا سبب ہوگا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کرے کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ کوئی بندہ حرم پاک حاضری دے مگر ہو وہ ایک بہت غریب سا ہینڈ ٹو موت کہ جتنا کمایا اتنا کھا لیا بس۔ اب وہ حرم پاک گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن وہ بہت بچا بچا کے خرچہ کرتا ہے، زیادہ خرچہ نہیں کرتا، اعلیٰ کھانا نہیں کھاتا، اعلیٰ ہوٹل میں اس نے حیشی رکھی ہے، اعلیٰ وہ گاڑی استعمال نہیں کرتا، زیادہ تر پیدل چل کے جاتا ہے کہ میں پیسے کی بچت کروں، اور اس نے کھانا بھی اچھا نہیں کھاتا تاکہ پیسے کی بچت ہو، ویسی چیزیں بھی نہیں خریدتا، پیسے نہیں اس کے بیچارے کے پاس، لیکن آتے وقت اس سے ایک بہترین رومال خریدا، بہترین چادر خریدی۔ تو آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی تو بہت بچ کے خرچہ کرتا تھا، تو نے اتنا مہنگا رومال خرید لیا، اتنی مہنگی یہ چادر خرید لی، خیریت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رومال میں نے اپنے ابا جی کے لیے خریدا ہے، یہ چادر میں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے خریدی ہے۔ آپ اس سے کہیں اچھا انہوں نے کہا ہوگا تجھے کہ بیٹے میرے لیے آتے ہوئے رومال لیتے آنا، اماں جی نے کہا ہوگا میرے لیے چادر لیتے آنا، کہ نہیں انہوں نے کہا نہیں تھا، پھر تو کیوں خریدتا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کہے نہ کہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، محبت کا تقاضا ہے نا، یہ نہیں کہ وہ کہے نہ کہے، میں وہ کام کروں جس سے میرا پیارا راضی ہو جائے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل کے اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جاتی، لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے اللہ نے فرضوں کا حکم دیا ہے، مزے کی بات ہے کہ نوافل بھی ادا کریں کہ رب کا حکم ماننا ہی نہیں ہے، اس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ، میرا اللہ فرماتا فرائض کی ادائیگی کے بعد جب بندہ کثرت نوافل ادا کرتا ہے تو اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ صرف نمازی نہیں، زکوٰۃ بھی یعنی خیرات بھی، جو بھی رب کائنات نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اب ملاحظہ کیجیے رب کیا فرماتا ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، میرے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اعمال صالح بھی کرتے ہیں۔ پتہ چلا تنہا محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے میں بڑا پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائے، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، کسی صحابی نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عاشق رسول ہوں، کبھی کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ میں کہہ دوں میں محبت کرتا ہوں، کہیں خدا نخواستہ کریم آقا ناراض نہ ہو جائیں کہ دعویٰ میں صداقت نہیں ہے، ڈرتے تھے وہ۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے نام کے ساتھ کے رسول لکھتے ہیں، اور لوگوں فلاں بڑا عاشق رسول ہیں، ہم اس کے سامنے تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے،
پتہ کیسے چلتا ہے یہ محبت کرنے والا ہے؟ صحابہ سے پوچھیے کہ ان کا عمل کتنا حسین تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ میرے نبی اونٹنی پر سوار تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا۔ راہ چلتے ہوئے، چونکہ اس زمانہ میں یہ شاہراہیں تو ایجاد نہ ہوئی تھیں، پگ ڈنڈیاں تھیں جہاں سے گزر کر جانا ہوتا تھا، ادھر ہی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں پگ ڈنڈیاں بھی تھیں، اور بعض جگہ ایسی تھی جہاں ایک ایک دو آدمی ہی گزر سکتے تھے۔ میرے کریم آقا کے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر جرار تھا۔ کریم آقا اونٹنی پر سوار تھے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائماً ابدا، ایک ایسی جگہ پر سے گزرے کہ ادھر بھی پہاڑ تھا ادھر بھی پہاڑ تھا، ایک پہاڑ کے اوپر درخت اگا تھا کہ جس کا ڈال یا اس کا تنا وہ یہ بازار جو تھا، راستہ جو تھا اس کی طرف جھکا ہوا تھا۔ کریم آقا اونٹنی پر سوار تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے سر انور کو جھکایا اور اس کے نیچے سے گزر گئے۔ جس طرح یہ مائکروفون آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے سے گزر گئے۔ میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے میرے کریم آقا اشارہ فرماتے تو یقیناً درخت اوپر ہو جاتا۔ کیا ضرورت تھی درخت کے اوپر نہیں ہوتا کہ اوپر نہ ہو، وہ تو اشارہ کریں چاند کا سینہ چر جاتا ہے، درخت کیوں اوپر نہ ہوتا، ہو جاتا۔ لیکن میرے آقا نے تعلیم امت کی خاطر ایسے نہیں کیا، سر انور جھکایا، خذو حذرکم، اللہ فرماتا اپنی حفاظت کرو، اس کے نیچے سے گزر گئے۔ جو صحابہ پیدل تھے یا گھوڑوں پر سوار تھے وہ ویسے گزر گئے، جو اونٹیوں پر سوار تھے وہ سر جھکا کے نیچے سے گزر گئے۔ عبداللہ بھی اسی طرح گزر گئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے کریمہ کے جان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے۔ شاہراہیں تیار ہو گئیں، لوگوں کے لیے کھلے راستے بن گئے، ادھر سے لوگ جانے آنے لگے۔ عبداللہ نے وہی راستہ اختیار کیا جو میرے نبی نے اختیار فرمایا تھا۔ ان کو لا کہا گیا کہ عبداللہ وہ راستہ بھی اختیار کر لو جس راستے میں جانوروں کے لیے چارہ بھی ہے، پانی بھی ہے، راستے آسان بھی ہیں، سہل بھی ہیں، مگر فرماتے نہیں میں وہی راہ اختیار کروں گا جہاں سے میرے نبی گزرے تھے، اور جب یہاں آتے درخت کے نیچے سے سر جھکا کے ہی گزرتے، اونٹنی پر سوار ہوتے۔ بات کی سمجھ آتی تھی کچھ نہ کچھ۔ پھر مرور زمانہ کی وجہ سے وہ درخت اکھڑ گیا، تیز آندھی نے اسے اکھیڑ دیا یا کوئی چرواہا کاٹ کے لے گیا، بہرحال درخت وہاں موجود نہیں تھا۔ عبداللہ وہاں سے گزرے تو پھر سر جھکا کے ہی گزرے۔ کسی شخص سے سوال کیا عبداللہ اب تو درخت نہیں ہے، تم نے سر کو جھکایا؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم نہ پہلے درخت کے ڈر سے سر جھکاتا تھا نہ اب جھکاتا ہوں، بس میں نے اپنے نبی کو یہاں سر جھکاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ہے عمل اور یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ ہم اپنے پیر کے انداز کی ٹوپی بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے پیر جیسی پگڑی بھی باندھ لیتے ہیں، اپنے پیر جیسا صافہ بھی لے لیتے ہیں۔ اے کاش یہ عمل نبی کے ساتھ منسوب کر کے کر لیں۔ میرے نبی کا انداز کیا تھا؟ وہ پیر کا درجہ نبی سے زیادہ تو نہیں ہے کہ نبی کو چھوڑ کر ہم اپنے پیر کا انداز اپنائیں، نہیں، پیر سے محبت وہ نہیں جو محبت نبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقت میں نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو وہ لوگ پیار بھی کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں، پھر ان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب ہم ان کو داخل فرمائیں گے جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغات میں داخل فرمائیں گے کہ جن میں نہریں بہتی ہیں، جا بجا نہریں ہیں، اور دنیا کی نعمتیں انسان کو میسر آتی ہیں اور ایک معینہ وقت تک کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ چھن جاتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس رب کائنات کا کتنا کرم ہے کہ جس سے ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، کھڑا ہونے کے لیے ٹانگیں، فہم و شعور کے لیے ذہن، فہم و شعور، عقل کی دولت عطا فرمائی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، مگر یہ سب کچھ کب تک ہے؟ سوائے ایمان کی نعمت کے، باقی نعمتیں مرتے ہی چھن جاتی ہیں۔ آنکھیں بھی چلی جائیں گی، کان بھی چلے جائیں گے، ہاتھ بھی چلے جائیں گے، زبان بھی چلی جائے گی، پاؤں بھی چلے جائیں گے، مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے، ایک ایمان کی دولت باقی بچے گی۔ انسان سوچتا ہے نعمت ملتی تو ہے، بچپن آتا پھر جوانی آ گئی، بڑا زور تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، بہت شور و غل تھا، پھر وہ جوانی ڈھل گئی، ضعیف العمری آ گئی، چلنا پھرنا دوبر ہو گیا۔ یہ نعمت ملتی تو ہے، چھن جاتی ہے،
جنت کی نعمت تو ملے گی، میرا اللہ خبر دیتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ نعمتیں ملی رہیں گی، جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی۔ یہ نہیں کہ نعمت ملی تھی پھر اس پہ زوال آ گیا، چھن گئی، نہیں نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی تیری زبان پہ آنے سے پہلے تیرے رب پوری فرما دے گا۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ رب کائنات کا ہے، وعد اللہ حق کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بڑا سچا وعدہ ہے، بڑا سچا وعدہ ہے۔ کوئی بندہ جو اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاتا اس کے چند اسباب ہوتے ہیں، من جملہ ان میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہو، مکار ہو، دغا باز ہو۔ جس طرح موجودہ زمانے کے بعض سیاستدان، میں سب کو نہیں کہتا، بعض سیاستدان جو وعدہ کرتے ہی جھوٹ بولنے کے لیے ہیں، کہ وعدہ کر لو، جو چاہو وعدہ کر لو، ووٹیں لے لو، وعدہ کرو، جی وہ تو سیاسی وعدہ تھا، یعنی جو وعدہ پورا نہ کرنا ہو اس کو سیاسی وعدہ کہا جاتا ہے، سیاست کی مار کہا جاتا ہے۔ میں نے بڑی سیاسی مار ماری، بڑا سیاستدان ہے، اپنا کام نکالنا جانتا ہے، گویا چکر بازی، مکاری اور دھوکے کا نام آج کل سیاست رکھا ہوا ہے۔ میں سب پر اعتراض نہیں کرتا، ہاتھوں کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، اچھے بھی ہیں لیکن اکثریت ایسی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا، صرف دھوکہ دے رہا ہوں، اور یہ شدید ترین حرام ہے اور باعث لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی۔ دوسرا سبب، وہ بندہ پورا کرنا چاہتا ہے وعدہ مگر کسی عذر کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر پاتا۔ بطور مثال ایک آدمی نے کہا کہ میں اتنے بجے آپ کے پاس پہنچوں گا، اور وہ مقررہ وقت سے کہیں پہلے اپنے گھر سے چل پڑا تاکہ میں وقت مقررہ سے بھی پہلے پہنچوں، مگر راستے میں خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کر اس کی گاڑی پنکچر ہو گئی، وہ کسی رش میں گر گیا، یا دھند وغیرہ آج کل اس دھند میں پھنس، کوئی بھی سبب بن گیا، وہ مجبور ہو گیا، اس لیے وعدہ پورا نہیں کر پایا، اور پھر اس آدمی کو یا تو جھوٹ بولا تھا یا مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ ان دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی جانب کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور بھی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا بھی حرام ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی بھی نہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کے ہی رہتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، کسی اور کو حکم نافذ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، تو سوچو اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کون سچا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہے پھر نیک اعمال کرو تاکہ رب کائنات جل وعلا تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں یہ جن چیزوں کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے، کفار کے لیے، شیطان کے چیلوں کے لیے جہنم، ایمان والوں کے لیے جنت، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ کو تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق ہے، کہ اہل کتابی دعویٰ کرتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، جنت تو ہمارے لیے ہے، اور تم یہ سمجھ بیٹھو کہ ہم کنتم خیر امت، ان کے اعتبار سے بہترین امت ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اور نہیں، یہ فیصلے تمہاری تمناؤں کے مطابق نہیں ہوتے، تمہاری نیتوں، تمہارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں، فیصلے اللہ فرماتا ہے۔ یاد رکھو، اچھی طرح بات ذہن نشین کر لو، من یعمل سوءا یجزا بہ، جس کسی نے گناہ کا کام کیا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ سید صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی برائی کی سزا ملے گی۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، سننے والے تو نہ پائے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کو بھی اپنا حمایتی، اور نہ ہی کسی کو مددگار پائے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی تجھے رب سے بچا سکے، چھڑا سکے، سوائے اس کے کہ جس کو رب اجازت دے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم تشریف فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہاد خدمتیں، میرے قریب فرمانے لگے، اے ابو بکر میں تجھے قرآن کریم کی ایک آیہ برکہ سناؤں؟ عرض کیا کریم ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے نبی نے یہی آیہ برکہ تلاوت فرمائی، یہی آیہ برکہ،
من یعمل سوءا یجزا بہ، جس کسی نے گناہ کا کام کیا اس کو اس کی جزا ملے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہ پائے گا اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی بھی حمایتی نہ مددگار پائے گا، کیونکہ یہ بغیر کسی شرط کے ہیں، بلا مشروط ہیں کہ جس نے بھی گناہ کی اس کو سزا ملے گی۔ سیدنا صدیق اکبر سنتے ہی جھک گئے۔ کریمہ کا فرمایا کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، صاحب بارکہ نے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جس سے کبھی گناہ نہ ہوا ہو؟ یہاں رب کائنات نے اس کو مطلق رکھا ہے کہ جس بھی کسی نے گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ گویا ہر کسی کو سزا ملے گی، ہر کسی کو جہنم میں جانا ہوگا، سوائے ان ذوات مقدسہ کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا، باقی سب کو جہنم میں جانا ہوگا۔ اس لیے یا رسول اللہ میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے، طبیعت ناساز ہو گئی۔ میرے کریم فرمان گئے ابو بکر، ایمان والوں کو دنیا میں جو پریشانی آئے گی اس کے صدقہ سے رب کائنات ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دنیا میں الجھن پریشانی آئے گی، اس کے صدقہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، ایک رات بخار آ جائے تو کئی رات کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کے صدقہ سے گناہوں کی معافی میسر آ جاتی ہے۔ ایمان والے کے لیے آنے والی بیماری رب کائنات جل وعلا کی جانب سے مغفرت کی بشارت لے کے آتی ہے۔ دنیا میں اس کو جو بیماری آتی ہے، جو سزا ملتی ہے، رب کائنات آخرت میں اس کے ان گناہوں کو اس کے بدلہ میں معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور توبہ کرنے سے پروردگار عالم گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، اور اس کے ولا یجد لہ من دون اللہ، وہ نہ پائے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا، اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کو ولی اور نہ ہی نصیر، نہ حمایتی، نہ مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس کسی نے نیک عمل کیے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کے صدقے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کی نیک عمل کیے، من ذکر او انثی، وہ نیک عمل کرنے والا مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط صرف یہ ہے وہ ہو صاحب ایمان والا، صرف شرط یہ ہے کہ اس کی گردن میں رسول رحمت کی غلامی کا پٹا ہو ایمان والا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان والا کون ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان والا کون ہوتا ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پہ نکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا اصلی معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے رکھنا، یعنی جس جگہ اس چیز کو رکھنا چاہیے اس سے آگے پیچھے رکھ دیا جائے تو اس کو اصطلاح میں ظلم کہتے ہیں۔ یعنی عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ جس کا حق تھا اس کو نہ دینا، کسی دوسرے کو دے دینا۔ کیا ضرورت تھی کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہاں رکھی جائے، دائیں بائیں رکھیے گا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جو نعمتیں ملیں گی نا ان میں ذرا کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو چیز ان کو ملنی چاہیے تھی وہ چیز نہ ملے تو یہ ظلم ہے، اللہ کی جانب ظلم کی نسبت کفر ہے۔ وہ یہ گویا جنت کی بھرپور نعمتیں ان کو عطا فرمائی جائیں گی۔ نقیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جہاں سے وہ اس کے وہ ڈنڈی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ جل وعلا رحمت فرمائے، کبھی آپ کھول کے دیکھیں کھجور کو کھولیں گے نا تو ڈنڈی نیچے گٹھلی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور گٹھلی جو درمیان میں ایک دراڑ سی ہوتی ہے اس کے اندر ایک سیدھی لکیر سی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر چھلکا بھی ہوتا ہے۔ وہ ڈنڈی اور گٹھلی کے درمیان جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں عربی میں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، میں اپنی نعمتوں سے تم کو نوازوں گا۔ وہ ظلم عدل نہیں بلکہ وہ تو کرم فرماتا ہے، وہ تو کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔